بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله العظيم من يشفع جو کوئی سفارش کرے شفاعت حسنہ ایک اچھی سفارش یکن له نصیب منها تو ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے ومن یشفع شفاعت سیئہ اور جو کوئی سفارش کرے ایک بری سفارش یکن له کفل منها تو اس کے لیے ہوگا حصہ اس میں سے وکان اللہ علی کل شیء مقیتا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یا نگاہ رکھنے والا ہے یشفع کا لفظ شفع سے لیا گیا ہے اور شفع کا معنی ہے جفت یعنی طاق عدد کو وطر کہا جاتا ہے اور جفت عدد کو شفع کہا جاتا ہے جیسے سورۃ الفجر کی شروع میں یہ دونوں لفظ اکٹھے آئے ہیں والفجر ولیال العشر والشفع والوتر شفاعت کا معنی سفارش اس مناسبت سے بنا کہ جو شخص ضرورت مند حاجت مند ہے جب اس کی آواز میں کوئی دوسرا شخص اپنی آواز ملا دیتا ہے تو گویا وہ طاق نہ رہا کہ اب جفت بن گئے ایک نہ رہا دو ہو گئے تو اس بات کے اندر وزن پیدا ہو گیا اس مناسبت سے اس سفارش کا نام شفاعت بنا ہے شفاع سے باقی یہاں شفاعت کے ساتھ دو صفتیں لگی ہیں حسنہ اور سیئہ اچھی سفارش بری سفارش نصیب اور کفل یہ دو لفظ حصے کے لیے استعمال ہوئے ہیں یکن لہ نصیب منہا یکن لہ کفل منہا دونوں کا معنی حصہ ہے لیکن نصیب کا لفظ یہ اچھے برے حصے دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے جبکہ کفل کا لفظ صرف برے حصے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگرچہ اس کے استعمال میں بھی وسعت موجود ہے بعض اوقات اچھے حصے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور قرآن میں بھی کیا گیا ہے لیکن عموماً جو استعمال ہے وہ نصیب کا اچھے میں اور کفل کا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا مقیت اقامہ مصدر سے ہے اور یہ قوت سے نکلا ہے قوت کا ایک معنی روزی ہے قوت کا ایک معنی نگہبانی ہے تو مقیت کا معنی نگہبان نگاہ رکھنے والا یا ایک معنی روزی دینے والا اور ایک معنی اس کا مختلف قدرت اور اختیار رکھنے والا گزشتہ آیات میں جیسا کہ گزشتہ دروس سے واضح ہے کہ جہاد کے مضامین کچھ آئے ہیں منافقین کا تذکرہ آیا ہے بالخصوص اس بات کا کہ منافقین جہاد سے جی چراتے ہیں اور جہادی مہمات میں مسلمانوں کے لیے جو اچھی خبریں ہوتی ہیں ان کو بھی قبل از وقت پھیلا دیتے ہیں جو بری خبریں ہوتی ہیں ان کو بھی پھیلا دیتے ہیں تو منافقین کے اس کردار پر اس کی مذمت ذکر کی گئی اب اس تناظر میں اس آیت کے اندر سفارش کا بیان آ گیا کہ اچھی سفارش پر اچھا حصہ اور بری سفارش پر برا حصہ ملے گا تو مناسبت کیا ہے مناسبت یہ بیان کی گئی ہے کہ جہاد ہی کے سلسلے میں منافقین کی طرف سے
بری سفارش کا سلسلہ بھی رہتا تھا. یعنی منافقین جہاد سے جی گھبراتے تھے، پیچھے رہتے تھے، اور پیچھے رہنے میں ظاہر ہے کہ جب چھٹی لینے کی ضرورت پڑتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایک منافق دوسرے منافق کا سفارشی بن جاتا تھا. ہاں جی اس کی بڑی ضرورت ہے پیچھے، اور یہ مجبور ہے، فلاں اس کی مجبوری ہے، اس کی اجازت مل جانی چاہیے پیچھے رہنے کی. تو ایک جو ہے وہ دوسرے کا سفارشی بن رہا ہے، دوسرا تیسرے کا سفارشی بن رہا ہے. تو یوں ایک دوسرے کے سفارشی بن کے یہ منافقین جہاد سے پیچھے رہنے کی جو کوشش کرتے تھے. تو اس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ سفارش اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. بہرحال یہاں عنوان عام ہے، چنانچہ کسی بھی مسئلے میں اور کسی بھی شعبے میں سفارش ان دو قسموں میں تقسیم ہوگی، اچھی سفارش اور بری سفارش. جیسا کہ شفاعت کے معنی سے ظاہر ہے کہ شفاعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کی اکیلے کی بات میں موزن نہیں، جب اس کے ساتھ کوئی دوسرا شامل ہو کر اپنی آواز اس کی آواز میں ملا دے گا تو اس کی بات میں وزن پیدا ہو جائے گا. اب جس کے پاس صاحب اختیار کے پاس سفارش کی جا رہی ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ کی جانے والی سفارش کو مانے یا نہ مانے. اچھی سفارش کیا ہو سکتی ہے، بری سفارش کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ اچھی سفارش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری و مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ضرورت مند آتا، اور عام طور پر فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شراب کر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، تو اس دوران کوئی ضرورت مند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا. آپ جو بیٹھے ہوئے حضرات ہوتے ان کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے اشفعوا توجر، سفارش کیا کرو اس پر تمہیں اجر ملے گا. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر وہی جاری کریں گے جو اللہ چاہے گا. یعنی تمہاری سفارش سے اللہ کے نبی کی بات اور فیصلہ تو نہیں بدل جائے گا، لیکن تمہیں سفارش کا ثواب اور اجر مل جائے گا. تو سفارش کیا کرو. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی، حوصلہ افزائی کی ہے. لیکن اچھی سفارش یہ کی حوصلہ افزائی ہے، بری سفارش کی نہیں. اب اچھی سفارش کیا ہو سکتی ہے؟ تو احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اچھی سفارش کے اندر جو باتیں ہونی چاہیے وہ کچھ یوں ہیں کہ نمبر 1، سفارش ہی ہو، دباؤ نہ ہو. یعنی سفارش کرنے والا اپنی بات کا وزن تو ڈال دے ساتھ، لیکن مزید دباؤ کی شکل اختیار نہ کرے کہ ضرور ہی میری بات مانی جانی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اچھے کام میں سفارش ہو، جس کے اندر کسی مسلمان کو اس کا حق مل رہا ہو، یا اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو، یا اس سے کوئی مصیبت دور ہو رہی ہو، تو اس قسم کی سفارش ہونی چاہیے. نمبر 3 کہ سفارش کے اندر رشوت کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، کہ سفارش کر کے اگر اس کا کام ہو جائے تو بعد میں کسی عوض معاوضے کا طلبگار رہے. جیسا کہ مسروق جو معروف تابعی ہیں، انہوں نے کسی شخص کی سفارش کی اور اس کا کام بن گیا، تو اس شخص نے اگلے دن ایک باندی ہبہ کی، گفٹ دی حضرت مسروق کو. تو وہ بڑے ناراض ہوئے. ایک تو وہ واپس کر دی باندی، اور ساتھ یہ کہا کہ کیا میں نے اس لیے تمہاری سفارش کی، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ آئندہ کبھی میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا. تو اس میں رشوت نہ ہو. تو یہ اگر چیزیں پائی جائیں کہ سفارش کی حد تک اور اس میں دباؤ شامل نہ ہو، اور کسی نئے مقصد کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، جس میں خاص طور پہ 3 چیزوں کا نام دیا گیا ہے کہ کسی سے کسی مشکل کا دور ہونا، کسی کو کوئی نفع حاصل ہونا، اور کسی مسلمان کو اس کا حق ملنا. تو تیسری چیز کہ رشوت اس میں انوالو نہ ہو. تو ایسی سفارش کو ہم شفاعت حسنہ کہیں گے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کل نصیب منہا. مقصد اس کا یہ ہے کہ سفارش کرنے پر اجر ملے گا، اور جتنا فائدہ جس کے حق میں سفارش کی گئی ہے اس کو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں سے اتنا ہی فائدہ سفارش کرنے والے کو بھی پہنچا دے گا. یہ ویسے ہی بات جیسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص غائبانہ دعا کرتا ہے کسی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو دعائیں قبولیت کے زیادہ لائق ہیں ان میں سے ہے دعا الغائب غائب کی دعا غائب کے لیے، یعنی ایک بندہ دور ہے اور غیر حاضر ہے، اس کے بارے میں یہ شخص دعا کر رہا ہے تو اس میں ظاہر اخلاص ہے، سامنے کسی کے لیے دعا کرنا اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن غائب کی دعا غائب کے لیے یہ قبولیت میں بڑی مؤثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص غائبانہ دعا کرتا ہے کسی کے لیے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہاں تیری دعا قبول ہو گئی اور تجھے بھی اتنا ہی ملے گا جتنا کہ تم نے دوسرے کے لیے مانگا۔ تو دوسرے کے لیے دعا کرنا، غائب کے لیے دعا کرنا، اس میں اس کو تو ملے گا ہی، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے والے کو بھی دے گا۔ تو جیسے وہاں یہ بات ہے ایسے ہی یہاں ہے کہ شفاعت حسنہ کے نتیجے میں جس کے حق میں سفارش کی گئی ہے اس کو تو فائدہ ہوگا ہی، سفارش کرنے والے کو بھی اللہ اتنا ہی نواز دے گا۔ لیکن بری سفارش اگر کی گئی، جیسا کہ منافقین کرتے تھے کہ جہاد سے جی چرانے میں ایک دوسرے کی مددگار بن رہے ہیں، سفارش کر کر کے پیچھے رہ رہے ہیں، یا یہ ہے کہ ایسی سفارش جس میں کسی مسلمان کا حق مارا جا رہا ہو، کسی سفارش کے ذریعے کسی کو حاصل ہونے والے فائدے کو رکاوٹ ڈالی جا رہی ہو، جائز فائدہ، کسی سفارش کے ذریعے کسی شخص سے جو مصیبت دور ہونا چاہتی ہے تو وہ دور نہیں کی جا رہی بلکہ اس مصیبت کے برقرار رہنے میں مدد دی جا رہی ہے، یا سفارش کے اندر رشوت کا عنصر شامل ہو گیا، یا سفارش میں دباؤ کی کیفیت پیدا کر لی گئی، تو ایسی سفارش بری سفارش کہلائے گی۔ اور یقل لہو کفر منہا کا مطلب یہ ہے کہ اس بری سفارش پر وبال بھی ہوگا سفارش کرنے والے کے لیے وبال ہوگا، اور جس کا حق مارا گیا، جس کو ملتا ہوا فائدہ ہو گیا، اس کا تو نقصان ہوا ہے، لیکن اس میں بھی نقصان ہے سفارش کرنے والے۔ اس سلسلے میں ایک بات جو ہمارے بعض سلف صالحین کی طرف سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سفارش کرتے تھے، مثلا رکا لکھ دیا کسی کے نام پہ، یہ شخص ضرورت مند ہے، اس کا کام ہو جانا بہتر ہے، وہ شخص لے کر چلا گیا، پیچھے سے ایک اور رکا بھیجا، اس شخص کے نام جس کے پاس سفارش گئی ہے کہ میں نے فلاں شخص کے حق میں سفارش کی ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے اس کا کام کرنا تو آپ کر دیجیے گا، نہیں سمجھ میں آتا مت۔ یعنی یہ سفارش بھی کرتے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میرے کہنے کا کوئی ایسا دباؤ آپ قبول نہ کریں، بلکہ یہ آپ کو مکمل اختیار ہے۔ تو اس قسم کی سفارش کی جس میں گویا اپنی بات کا وزن تو کچھ ڈال دیا لیکن دباؤ سے بھی بچایا گیا، یہ ہے سفارش حسنہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، جو اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ ہر چیز پر مقیت ہے، تو اس کا ایک معنی یہ کہ قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں، اور جیسا کہ روزی دینا بھی اس کا معنی ہے مقیت کا، تو جس کو بندہ کچھ دے رہا ہو اس کے اخراجات کا کفیل اور ضامن ہو تو اس پر قدرت بھی عام طور پہ ہوتی ہے، اختیار بھی ہوتا ہے، جو زیر کفالت ہوتا ہے وہ زیر امر بھی ہوتا ہے، تو گویا اس طریقے سے اس کے اندر قدرت کا اور اختیار کا معنی بھی آ جاتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر مقیت کا معنی یہ کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور ہر چیز پر نگہبان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی اور بری سفارش کرنے والوں پر بھی نگران ہے، نگہبان ہے، لہٰذا جو جیسا کرے گا ویسا کرے گا۔ تو یہ ایک مفہوم اس آیت کا بنتا ہے۔ باقی شفاعت کا اور معنی بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے ارحم الراحمین، ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، اے ارحم الراحمین جتنے بھی ضرورت ہم لوگ ہیں اس کی ضرورت پوری فرما دیجیے، اور کسی کی ضرورت پوری کرنے میں یا اللہ اگر ہم معاون بن سکتے ہیں تو ہمیں معاون بنا دیجیے، اے ارحم الراحمین اچھی سفارش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، بری سفارش سے یا اللہ بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔
ارحم الراحمین ہمیں نیک کاموں کے اندر یا اللہ تعاون کی فضا بنانے کی توفیق عطا فرمائیے وتعاونوا علی البر والتقوی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو یہ جو آپ کا حکم ہے یا اللہ اس حکم کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان گناہ اور حد سے تجاوز میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو یا اللہ ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیے اے ارحم الراحمین موسم کی شدت کو کم فرما دیجیے باران رحمت عطا فرما دیجیے باران رحمت عطا فرما دیجیے یا اللہ بلوچستان کے پریشان حال ہمارے بھائیوں بہنوں کی مدد فرمائیے اے ارحم الراحمین ان کی غذائی ضروریات کو پورا فرمائیے اے اللہ پانی کی کمی کو دور فرما دیجیے اے ارحم الراحمین نام دل کے سکھنے کرنے یا اللہ ہمیں ان کا مددگار بنا دیجیے اے ارحم الراحمین جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال میں یا سب کی پریشانی دور فرما دیجیے بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین بے روزگاروں کو اچھے روزگار بے گھروں کو گھر یا اللہ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما دیجیے اے ارحم الراحمین باہمی تعاون و تناسل کی فضا یا اللہ ہمارے ملک میں قائم فرمائیے ہمارے مسلمان میں قائم فرما دیجیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين